بسم اللہ الرحمن الرحیم والقضاء نوعان، اور قضاء کی دو قسمیں ہیں۔ قضاء بمثل معقول کما ذکرنا، قضاء مثل معقول کے ساتھ نماز کی قضاء، نماز کی صورت میں وقت آگے پیچھے ہو گیا اور ترتیب قدر آگے پیچھے ہو گئی، لیکن نماز بہرحال نماز کی صورت میں، صوم ہے تو صوم کی صورت میں ان کو لوٹانا، یہ قضاء بمثل معقول ہے، بمثل من عنده کے بارے میں جو کہہ رہے تھے۔ وبمثل غیر معقول کالفدیۃ فی باب الصوم فی حق الشیخ الفانی، شیخ فانی ہے ایسا بزرگ عمر رسید ہے کہ اب عمر تقریباً ڈھلتی ہی جا رہی ہے، دوبارہ صحت قوت جوانی کا دوبارہ عود کر کے آنا اب مشکل ہے اور بالکل ہی انہونا عمل ہے۔ ایسی صورت میں شیخ فانی سے کہا جاتا ہے آپ روزوں کی جگہ پہ فدیہ دو، چاہے وہ بوڑھا اور بزرگ مرد ہو یا عورت ہو، روزہ نہ رکھ سکیں، اعصاب اور اعضاء ایسے مزمحل اور کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے، اب 16 گھنٹے اور 16.5 15 گھنٹے طویل وقت میں بغیر کھائے پیے، بغیر کچھ اس طرح سستائے اور یا آسائش لیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور کیسا کروائیں گے ان سے تو بہت جلد ہی بیچارے شکر جائیں گے، ٹھپ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جان تو نکلے گی بہرحال اپنے وقت پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ گر پڑیں گے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو حکم شرع یہ ہے کہ پھر اگر وہ ناتواں ہے اس لحاظ سے تو فدیہ دیں۔ وَإِحْجَاجُ الْغَيْرِ بِمَالِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ، اس طرح اگر کسی سے حج کروا لے کوئی، احجاج الغیر حج بدل پیسے دے کر کروا دے، ثبت بالنص، یہ دونوں چیزیں نص ثابت ہیں، اور اس طرح کروا لینا یہ قضا ہے بمثل غیر معقول، اس لیے کہ پیسوں میں اور روزے میں کوئی مشابہت نہیں، اس طرح پیسے دے کر حج کروانا، دوسرے نے حج کر لیا تو حج تو خاص اعمال کا نام، وہ اعمال اس نے انجام دیے، اعمال تو انجام دیے اپنے اعضاء سے، تو وہ تو اس کے لیے ہو گئے، تو آپ نے پیسے بھی حج کروا لیا تو آپ کی جانب سے حج قبول کیے جائے گا عند اللہ، صاف حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث سے اگر تیرے والد مرحوم پہ کسی کا قرضہ ہوتا تو آپ ادا کرتے یا نہ کرتے، یا بعض مقامات پہ کسی خاتون نے دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تشبیہ دی اور فرمایا اگر آپ کے بزرگوار پہ کسی کا قرضہ ہوتا تو اس کی ادائیگی کی آپ کو فکر ہوتی یا نہ ہوتی، چاہے مرد ہو وارث یا عورت ہو، جواب یہ نہیں آئے ضرور ہمیں فکر ہوتی اور ہم ادا کرتے اس کی جانب سے تاکہ اس کا ذمہ چھوٹ جاوے، آخرت میں عذاب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل بعینی اسی طرح یہ حج بھی آپ کریں گے اس کی جانب سے تاکہ اس کا ذمہ چھوٹ جاوے، تو فرض ادا ہو گیا، حالانکہ اس نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، نہ احرام باندھا ہے نہ تلبیہ پڑھا ہے، حج اس کی جانب سے ہو گیا بمثل غیر معقول، عقلی کوئی سوری مشابہت نہیں۔ وَلَا نَعْقِلُ مَا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ، دیکھیے صوم تو صفات سلبی کا نام، کیا ہے؟ صفات سلبی کا نام، نہ کھانا نہ پینا اور نہ سینا، یہ فرمایا، اور فدیہ فرماتے ہیں ظاہر پیسے دے دیے اور آرام سے بیٹھا رہا۔ وَلَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالنَّفْقَةِ، نہ حج میں اور نفقہ حج میں تعب ہے، تھکاوٹ ہے، درماندگی ہے، احرام ہے، پابندی ہے، دوڑ دھوپ ہے، محنت مجاہدہ ہے، رگڑا ہے، ساری چیزیں، اس لیے اکثر لوگ سفر حج میں بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری بھی شدید ہو جاتی ہے، بخار گھیر لے تو مدینہ منورہ کا بخار بہت شدید، الحمہ یسرب، تو صاحب روایت میں آتا ہے یسرب کا بخار جو ہے بہت سخت ہوتا ہے اور کمر توڑ دیتا ہے، ایسے شدید بخار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ساری دقتیں پیش آتی ہیں، آب و ہوا کی تبدیلی، علاقے کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی، غذا کی تبدیلی،
آکسیجن کی تبدیلی، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لحاظ سے یہ ساری مشقتیں خود یہ جھیلتا ہے اور یہ مشقتوں کے پاپڑ بیلتا ہے. لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کیا، گھر پہ بیٹھا ہوا اس کی جانب سے حج ہو گیا، جبکہ اس میں رفث کا، فسوق کا، جدال کا، ان تمام چیزوں کا احتمال ہوتا ہے. اس لیے صاف منع کر دیا گیا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. یہ سارے اعمال، زاجرہ، محنت، مجاہدہ، دوڑ، تگ دوڑ، سعی اور طواف، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یحتمل ان یکون معلولا بعلت العجز، تو ان میں آپس میں علت مشترک کیا ہوگی؟ یہ جو ایک کی جگہ پہ دوسرا عمل کروایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ان میں کوئی نہ کوئی علت جامع ہونی چاہیے، علت مشترکہ ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں بظاہر تو نہ معقولی، نہ مناسبت اور نہ مثلیت ہے، مماثلت کوئی نہیں، مشابہت کوئی نہیں، ہمسوریت کوئی نہیں، لیکن اندرونی طور پہ یہ علت عجز ہو سکتی ہے کہ جناب عاجز ہے یہ، تو عجز کی بنا پہ اب یہ اس سے قبول کیا جا رہا ہے. والصلاۃ نظیر الصوم، بل یہ اہم میں. تو صوم کے بارے میں تو منصوص آیا، حج کے بارے میں منصوص آیا. اب نماز کی باری کی نمازیں جو رہ گئی، نمازوں کا بھی فدیہ دلوایا جاتا ہے. تو نصب معروف نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے. صلاۃ کو ایسا اہم ترین فریضہ ہے کہ مسلم کی حیاتی ہوش مندی سے یہ گویا الگ ہو نہیں سکتا جب تک یہ ہوش مندی میں رہے، سہو میں رہے، شعور میں رہے. تو حیات مشعور اور حیات سہویت صحت والی حیات ہوش مندی جب تک قائم اور دائم ہے تو نماز کوئی نہ پڑھے اور نماز ترک کر لے، اس کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. سمجھ جاؤ بات، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں. مسلم کی حیات ہو اور بدون صلاۃ کے وہ جس طرح کی ہو، حضور مرض ہے اللہ میں استطیع بلسانی، تو وہ جس طرح بھی ہو وہ پڑھ لے، قیامن ہو، قعودن ہو، جلوسن ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیکن پڑھنی ہو. یہ اس لیے ساری رعایتیں دی گئی، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز ادا کر لے. یہ اس لیے کہ مسلم کی حیات کبھی نماز سے خالی نہیں ہونی چاہیے. وہ جس طرح حیات کمزور ہوتی جا رہی ہے، نماز بھی ویسی کمزور والی ادا کر لے. عذر والی اجازت دی گئی ہے، لیکن نماز کو ساتھ میں رکھنا ہے مرتے دم تک. مقصد یہ ہے نماز کو چلانا ہے ساتھ میں، اس کی رفاقت ترک نہیں کرنی ہے. ہاں وہ جس طرح بھی ہو تیری رعایت کی گئی ہے، کمزوری میں، مرض میں، بیماری میں، جس طرح بھی ہو اشارے سے پڑھو. لیکن نماز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. حیات اسلامی بدون صلاۃ کے غیر متصور ہے فی الاسلام. بات سمجھتے ہیں نہیں؟ حیات اسلامیہ، حیات ایمانیہ بدون صلاۃ کے غیر متصور اور غیر مسلم اہلیان اسلام کے. یہی وجہ ہے کہ صلاۃ کے لیے کوئی مستقل طور پہ فدیہ اور کفارہ مذکور نہ کیا گیا. صوم کے لیے، حج کے لیے، دیگر اعمال کے لیے صاف کر دیا گیا. لیکن صلاۃ جو ہے مسلم کی حیات کا لازمہ، صفات لازمہ میں سے، عوارض لازمہ میں سے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو فرمایا سرنام عبادت اور کارنام عبادت اولین طور پہ کیا ہے؟ وہ تمام عبادات کا مجموع وہ صلاۃ. تو صلاۃ قائم رہی، تمام عبادات قائم رہی. اور صلاۃ نہ قائم رہی تو کوئی بھی عبادت اس کی معتبر نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی. یہ نکتہ ہے جناب کہ صوم کے لیے، حج کے لیے تو کفارے کا فدیہ کا ذکر ہے، لیکن صلاۃ کے لیے کسی مالی فدیہ کا ذکر نہیں، تاکہ نماز کو کوئی ترک نہ کرے کسی صورت میں. پھر اس طرح آدھی ادھوری ظاہر جیسے نماز ہے بدون قیام کے، بدون رکوع کے، بدون سجود کے، اشارے سے لیٹے لیٹے پڑھے،
تو صوم ایسا نہیں ہے آدھا ادھورا، صوم اگر ہے تو پورا ہی، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وہاں فرمایا کہ روزہ رکھے، نہیں تو کفارہ ادا کر لے، فدیہ دے۔ یہاں تو باقاعدہ ساری رعایتیں کی، جیسے خود ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، نمازی ایسی ٹوٹی پھوٹی اس کی وہ ساتھ میں چلائی جا رہی، اس سے منظور کی جا رہی، مقبول کی جا رہی۔ تو اس لیے نماز میں اب ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی، ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی جس کے لیے فدیہ اور کفارہ مذکور ہو۔ یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں کہ جناب نصوص میں آخر صلوات کے لیے کیوں فدیہ نہیں کرنے، صیام کے لیے اور حج وغیرہ کے لیے فدیہ مذکور ہے؟ کہ یاد رکھو خاص بات بتے کی جو یہاں پہ، اور یہ پوچھی جاتی ہے بسا اوقات امتحانات۔ تو نماز تو آدھی ادھوری، جس نماز میں رکوع بھی نہیں، جس میں قیام بھی نہیں، جس میں سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لی جا رہی ہے، قبول کی جا رہی۔ روزہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب روزہ ہو اس میں گویا کہ عقل ہو شرب نہ ہو، شرب ہو عقل نہ ہو، یا عقل شرب نہ ہو اور کہ بائیں شہوانی ہو اس کی عادت ہو، ایسا آدھا ادھورا روزہ نہیں ہو سکتا۔ تو مکمل اور مسلم رکھنا پھر مشکل ہو جائے ہر وقت میں ہر فرد کے لیے، اس لیے وہاں پہ کفارہ مذکور کر دیا گیا۔ یہاں جو مشکل تھی مشکل کو ہٹا لیا گیا، لیکن نماز کو نہیں ہٹایا گیا، اور جو بھی رکن اس میں نہیں کر سکتا تھا معاف کر دیا گیا، لیکن نیت صلاۃ اور ماہیت صلاۃ اور مفہومی صلاۃ کو نہیں ہٹایا گیا۔ بالکل کہا گیا نہیں، اس کو ساتھ لے کے چلو اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس کو چلانا ہے، یہاں تک کہ قبر میں اتر جاؤ تو بھی صلاۃ کے ساتھ اترو، اور پھر جب نہ پڑھ سکو بالکل ہی دم خم نکل جائے، مدہوش ہو جاؤ، بے جان ہو جاؤ، تو پھر بھی نماز تیری پڑھی جائے گی جنازہ کی، اور یوں تیرے ساتھ میں وہ صلاۃ بھیجی جائے گی کہ تم ادا کرنے سے بالکل ہی قاصر ہو جاؤ اور مجبوری محض ہو جاؤ۔ تبھی نماز کے ساتھ ہی تجھے رخصت کیا جا رہا ہے، نماز کا توشہ آپ کے ساتھ میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جائے مسلم اور صلاۃ میں کوئی دوئی اور کبھی کوئی جدائی ناممکن ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں کہ صلاۃ کے لیے کوئی کفارہ مذکور نہ ہوا، شریعت طیبہ کوئی مالی فدیہ مذکور نہ ہوا، جبکہ بل ہی اہم مومن، بلکہ وہ تو زیادہ اہم ہے اس سے۔ تو پھر اپنے قیاس سے کام لیا، فَأَمَرْنَا بِالْفِدْیَہ، امام محمد کا اجتہاد، کس کا ہے؟ امام محمد نے اجتہاد فرمایا، اور فرمایا جس کی نمازیں رہ گئیں، 2 نمازیں، 4 نمازیں، 5 نمازیں، 6 نمازیں رہ گئیں، یا بندہ کوئی مدہوشی میں رہا جیسے 2-3 دن تک اور نمازیں ادا کر نہیں کر سکا، ان نمازوں کا فدیہ دے دیے جائے۔ فَأَمَرْنَا بِالْفِدْیَہ عَنِ الصَّلَاةِ احْتِیاطًا وَرَجَوْنَا الْقُبُولَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَضْلًا مِّنْهُ۔ ہم کہتے ہیں الہ العالمین کریم مہربان ہے، جب وہ مجبور معذور رہا اور اس طرح وہ مدہوشی میں کبھی ہوش میں کبھی مدہوشی میں، لیکن مکمل ہوش میں نہیں رہا، یا بہت زیادہ اس پہ وہ کمزوری طاری ہو گئی تھی اور دواؤں کی وجہ سے خالی کی کیفیت ہوتی تھی، نیند مدہوشی والی، آواز تو وہ اس طریقے سے جو کان میں پڑ رہی سنائی دے، لیکن شعوریت پر اسے نہ لے جا سکے، مفہوم اس سے اخذ نہ کر سکے، یہ نیم شعوری کی حالت، نیم مدہوشی کی حالت۔ تو ایسی صورت کی جو نمازیں کی رہ گئی ان کی جگہ پر فدیہ دے دیا جائے، کیونکہ یہاں یہ مجبور ہے، اور مجبور کی جانب سے اللہ سب نے یہ پڑھتا رہا، اور پڑھی ہیں اس نے نمازیں جب تک 50 سال تک، 60 سال تک، 70 سال تک پڑھتا رہا، اب اخیر میں 2-4 دن 1 ہفتہ مدہوش رہا، تو اللہ جانتے ہیں جب 70 سال تک نمازیں ادا کرتا رہا، آج بھی اور اب بھی اس میں سکت ہوتی تو ضرور ادا کرتا، لیکن نہیں کر سکا عجز کی وجہ سے، عجز حقیقی کی وجہ سے، اور عجز حقیقی بھی کہاں سے آیا ہے؟ خود نے اپنے پر ساری نہیں کیا کہ میرے یہاں سے بھیجا گیا ہے، عجز بھی بھیجنے والا میں ہوں، سر دینے والا میں ہوں، اور بیماری بھیجنے والا میں ہوں۔ یہ ساری اس کی مجبوری ہے۔ فَأَمَرْنَا بِالْفِدْیَہ عَنِ الصَّلَاةِ احْتِیاطًا، ہم نے کہا نمازوں کا بھی فدیہ دے دیے جائے احتیاطی طور پہ، وَرَجَوْنَا الْقُبُولَ مِنَ اللَّهِ، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ
اس کی جانب سے فدیہ مالی بے بسی میں صلاحت سے یہ قبول فرما لیں گے، فضل اللہ، یہ مہربانی اس کی ہوگی۔ فقال ہونے سے زیادہ عزے ہو انشاءاللہ تعالی، انہوں نے فرمایا انشاءاللہ اس کی جانب سے قبول کر لیا جائے گا، عزے کو میں نے قبول کر لیا جائے گا، کرامت ہو جائے گا۔ کما اذا تطوع بالوارث فی الصوم، جیسے کہ کوئی وارث وغیرہ صوم میں کر لے تو صوم میں خود فدیہ ادا کرنا یہ تو واجب ہے، خود اپنے صیام کا فدیہ کوئی ادا کر لے جو اس کے ذمے پہ ہیں، جتنے بھی ہیں، نظر کے ہیں یا جو سے بھی ہیں، ادا نہیں کر سکا تو خود وصیت کر لے، یا مال میں سے ہر روزے کے بدلے میں نصف حصہ وہ مال میں سے دے دے، جتنے اس کے ذمے پہ ہیں، منت کے مانے ہوئے ہیں اور یا قضا کے ہیں، رمضان کے ہیں، ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور خود اس نے روزے اس کے ذمے پہ ہیں، مثلا 20 روزے، اور ان روزوں کا کوئی اس نے فدیہ وغیرہ نہ دیا، نہ قضا کی، تو اب اس کی جانب سے وارث ادا کرتا ہے، اس نے کوئی ایسی نہیں کی اور وارث ادا کرتا ہے، تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں رجاء اللہ القبول، اللہ قبول فرما لیں گے اس کی جانب سے، کیونکہ وہ ہو گیا بے بس، اور کسی بے بس کو رحم کر کے اور ترس کھا کے اس کی جانب سے مالی جانی تو تعاون پیش کرنا، اس کا ذمہ خلاص کروانے کے لیے یہ اللہ کے پسندیدہ عمل، کسی مسلم کی خیرخواہی مال لگا لیے جائے، اس کو عذاب آخرت سے بچا دیے جائے۔ جیسے کئی بندوں کے قرض ہے اس پہ اور وہ یکایک دنیا سے چلا گیا، قرض یہ معاف نہیں کریں گے، رگڑا لگے گا اس، تو اس لیے اب ان افراد کو منا لیے کہ ترغیب دی گئی کہ جناب آپ معاف کر دو، ورثاء کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے آپ کو ادا کر، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے اس کو عطا ہوگا۔ کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ شہید کے بارے میں آتا ہے، باقی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کے تمام گناہ چھوٹے بڑے سب معاف، لیکن اگر فرمایا اس طریقے سے اس کے ذمے حقوق العباد میں سے 10 روپے کسی کے قرض کے ہیں وہ معاف نہیں ہوگی، الا الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء فرمایا۔ جب حدیث بیان فرمائی ایک مرتبہ تو فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف، چھوٹے بڑے سارے کے سارے، جدید قدیم حقیر عظیم سب گناہ معاف اس کے، تو آپ خاموش ہو گئے، صحیح روایات میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کی دیوار مبارک سے آپ ٹیک لگائے ہوئے، سنن ترمذی وغیرہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے، تو فضائل شہادت بیان فرما کر پورا چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئے اور وہی آنے لگی، اور 4-6 منٹ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں شعوریت میں آ گئے، پھر آپ نے سنبھل کر اور بیدار ہو کر فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے فرمایا حضرت آپ نے یوں فرمایا تھا کہ شہید کے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں رہتا، پہلا قطرہ خون بہتا ہے گناہ معاف، اس کے بعد ہر قطرے خون کے ساتھ رفع درجات، بلندی اور بلندی۔ فرمایا ہاں فإن الجبریل اتانی الآن وقال الا الدین، حضرت اس کا استثناء کر دیں کہ اگر کسی پہ کسی کا حق بنتا ہے یعنی اور مالی، تو اتنا بڑا مقام لیکن اس کے باوجود وہ حق رہے گا ذمے پہ۔ حقوق العباد میں اتنی محنت کرنی چاہیے اور اتنی توجہ دینی چاہیے اور اس قدر فکر مندی ہونی چاہیے۔ تو اب اگر اس کی جانب سے ظاہر ہو تو قرضوں میں ایسے آلودہ رکھا چلا گیا، ملوث چلا گیا اور تمام قرضوں میں لتڑا ہوا چلا گیا، لیکن اب اگر اس کی جانب سے کوئی کہہ دے جناب میں نے معاف کر دیے، 1 لاکھ روپے تھے میرے اس پہ میں نے معاف کر دیے، تو ذمہ چھوٹ جائے گا، اس مالیات میں ہوتا ہے، یا وہ معاف نہیں کرتا، دوسرا عزیز قریب ہے اور وہ کی جانب جو اس نے آ کے دعویٰ کیا جناب وہ صاحب تو چلے گئے دنیا سے، میرا قرضہ کون دے گا؟ دروازے پہ آ کے لوگ اس کی فوتگی کے ماتم میں لگے ہیں، یہ اپنے قرضے کے ماتم میں آ کے بیٹھ گیا، یہ ماتم درہم و دینار کر رہا ہے۔ تو اب ان میں سے کوئی بندہ نیک صالح بیدار وہ بیدار ہوتا ہے، سامنے آتا ہے اور وہ ذمہ پیش کرتا ہے کہ ارے کم بخت آدمی یہ موقع اس طرح شور شرابے کا نہیں ہے، شوق کا مقام ہے، تو اس لیے تم چلے جاؤ خاموش کر کے اور میں آ جاؤں گا، 30 دن آ جاؤں گا، تیرے پاس اتنا قرضہ ہے میں بے باک کر دوں گا، لیکن یہاں
اس طرح بدتمیزی سے بے باکی مت کرنا اور یہاں سے چلتے بنو. یہ ظاہر ادائیگی ہو جائے گی. تتبع بالوارث حصہ، سوم میں ہو، قرضے میں ہو، مال میں ہو، دین میں ہو، تمام میں مالی ادائیگی ہو جائے گی اس کی جانب سے، ذمہ چھوٹ جائے گا. وَلَا نُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِالشَّاةِ بِالْقِيمِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ مَقَامَ التَّضْحِيَةِ بل اعتبار احتمال قیام التضحیہ، یہ یہاں مقام تصدق اصلا. پھر کوئی کہہ سکتا تھا کتنے منٹ رہ گئے، کوئی گھڑی وہی سامنے نہیں ہے، تم سے پوچھنا پڑے گا بار میں. اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے 10، بیچ میں کوئی کہے گا 7. تیسرے امام بھی ہونا چاہیے ظفر نہ، وہ کہے کہ 7 رہ گئے. تو اب یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جناب یہ تضحیہ جانور کو ذبح کر دینا، جیسے ہنود گاؤں پرست کہتے ہیں جناب یہ جانوروں پہ ظلم ہے. اس لیے یہاں پاکستان میں بہت سارے روشن خیال ٹاپو دانشوران جدید کہ لیکن جناب جانور کو خسی کروانا یہ ظلم ہے، حالانکہ جہالت ہے، جانوروں میں رائج اور جائز. تو انہی کے بڑے بھائی وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گاؤں کو ذبح کرنا بہت بڑا ظلم ہے، ماں کو ذبح کر دیا. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو خود ساختہ اس طریقے سے دانشور بنتے ہیں، حالانکہ صاف حدیث سے ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود خسی جانور کی قربانی فرمائی اور فرمائے سے جانور کو تلاش کرو. فربا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، پرگوشت ہوتا ہے اور پرلحم اور پرشحم ہوتا ہے، سمجھتے ہو، اس کے کنواں پہ تالا پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ محفوظ ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جناب اس طرح اس کو قطغن لگا دینا اور یا اس کی راس رجولیت کو کچل دینا یہ جرم ہے، ایسا نہیں. کن میں؟ جانوروں میں یہ جرم نہیں. اسی طرح ذبح کرنا بھی کوئی برا کام نہیں، اپنا جانور کسی اور کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو، تو پھر ذبح کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها فمنها ركوبهم ومنها یاکلون. وہ ذبح کرتے ہیں، بوٹیاں کھاتے ہیں، رکوبهم سواری بھی کرتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں اور بوٹیاں دباتے ہیں، یہ بہاری میں یہ بہاری میں مزے لیتے ہیں. تو اس نے فرمایا جائز. لیکن بہرحال کوئی اس طریقے سے بندہ اشکال کرے کہ جناب تم بھی ایک ذی نفس ہو، جاندار ہو، تمہاری طرف وہ بھی ایک ذی نفس اور جاندار ہے، تو اپنے مزے کے لیے، مرضی کے لیے، مستی کے لیے، لذتی کام دہن کے لیے تم ایک معصوم سے جانور کو، بکرے کو یا بکرے کی ماں کو جو زیادہ دیر تک خیر نہیں بنا سکتی، اس کو تم بشار دیتے ہو، ذبح کر لیتے ہو. تو یہ تو اس طریقے سے کیسا تصدق ہے اور یہ زیادتی ہوئی آپ کی جانب سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جواب دیتے ہیں وَلَا نُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِالشَّاةِ وَبِالْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ مَقَامَ التَّضْحِيَةِ. اور آپ کہتے جناب جب یہ اضحیہ کے دن گزر جائیں اور آپ ذبح نہ کر سکے تو پھر اس کی جگہ بھی کیا کریں؟ پیسے دے دیں. کسی بھی تنظیم والے کو اور ٹرسٹ والے کو پیسے دے دیں، وہ حاضر ہیں جناب، اور ایک کال پہ پہنچ جائیں گے آپ کی کھال بھی لینے کے لیے، مال بھی لینے کے لیے. ایک کال کرو کہتے ہیں، پہنچ جائیں گے. خدام قوم. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں یہ سارے ان میں کون سی مشابہت ہے، کون سا جوڑ ہے، یہ عمل زیادتی والا ہے. پھر آپ کہتے اس کی جگہ پہ پیسے جوڑ کیا ہے. ہم کہتے ہیں جوڑ موجود ہے لیکن آپ کو بے جوڑ معاملہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ آپ جوڑ کو سمجھنے نہیں چاہتے. آپ تو ہوں گے تو آپ دیکھو، مولوی جی کو دیکھو، نیم وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سو رہا تھا بیچ میں، کتابوں کے گھیر پہ سر رکھی. دوسرے کو دیکھو اب سر مٹکانے لگا، خوب سو رہا تھا مزے سے. یہ پیچھے جو ہے اس میں، یہ دیکھو، اس کو تابو کو دیکھو، یہ بیمار بکرا ذبح ہوا چاہتا ہے.
بیمار دمبا بیٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، رو رہا ہے، ایام گزر گئے، مجھے قربانی میں نہیں لیا گیا، تو اس لیے اب میں درس میں سوؤں گا احتجاجن، اب سوؤں گا درس میں احتجاجن میں، سو رہا ہے، حقیقتاً دل سے رو رہا ہے، کیوں اس کو قربان نہیں کیا گیا؟ تو ایسے سو میں فرماتے ہیں نہیں جناب، جو موجود ہے وہ یہ کہ آپ اس کو غلط لے رہے ہیں، اصلاً تو من جانب اللہ پیسے ادا کرنے، اصلاً کیا تھا؟ پیسے ادا کرنے، یہ نہیں کہ اصل نہیں آئے پیسے اس کی جگہ پہ نائب ہیں اور بدلے کفارہ ہے، نہیں، بلکہ اصل یہاں پہ انفاق ہے، اصل حکم کیا تھا؟ انفاق، مال کا خرچ کرنا مقصود تھا، حکم ربانی یہ تھا۔ اتفاق سے ایام ضیافہ آگے، کون سے ایام؟ ایام اکل و شرب و بیعال، وہ دن آگئے من جانب اللہ ضیافت کے، جب ضیافت کے دن آگے اللہ کے یہاں سے تو العالمین نے فرما دیا کہ ان ضیافت کے ایاموں میں اب وہ جو پیسے آپ سے خرچ کروانے تھے اے مسلموں، تو اب ان پیسوں میں جانور خرید لو، اور جانور خرید کر اس کو ذبح کر لو اور کھاؤ اور کھلاؤ، اور جو مہمان بناؤ، میزبان بنو اور مہمانی کرو، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ، کھلائی پلائی سے جان بنے، جان طاعت میں لگے، بزرگان کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے ایسی صورت میں یہ آپ غلط کہتے ہیں کہ جناب وہ جانور اصل ہے اور جانور نہیں تو اس کی جگہ پہ پیسے دی جائے، کون سی مشابہت ہے؟ یہ درہم و دینار بے جان اور وہ معصوم جاندار، اور لیا معصوم میمنے کو اور لٹا دیا آپ نے، ظالم چھری سے کاٹ دیا اس کو، بالکل ترس نہیں آیا اس پہ۔ ہم کہتے ہیں جناب اصلاً پیسے کی ادائیگی تھی اور جانور کا ذبح ہونا بیچ میں آیا ہے، یہ اللہ کے یہاں سے وقتی طور پہ، کیونکہ اللہ کریم ہے، اکرم الاکرمین، والکریم اذا اضاف بألذ الشیء وبأعظم الشیء وبأکرم الشیء، کریم جو ہوتا ہے سخی، مہربان، معزز اور شریف والا، وہ جو مہمانی دیتا ہے تو کسی سے دیتا ہے؟ اچھی شے سے دیتا ہے، یہ نہیں کہ مہینہ کے باسی بسکٹ اور نیم کو رکھا ہوا ہے جو بھی آتا ہے اسی سے رکھاتا ہے، اس کو دوبارہ کھانے میں ڈال کے رکھ لیتا ہے، پھر کوئی آتا ہے اس کے سامنے کھولتے ہیں، اور ایک مہینے تک چلتا ہے وہ 4 پیکٹ بسکٹ اور آدھا کلو نیم کو کون کھاتا ہے؟ ظاہر ہاتھ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی دریا دلی چل رہی ہے، اور حاتم طائی کا بیٹا بنا ہوا اور کہتے تھے مہمان آ گئے، سب کو اس طریقے سے اوسر کر لیا، نمٹا دیا، ماشاء اللہ ابھی بچ رہا ہے، کیا بچ رہا ہے؟ وہ سڑ رہا ہے، اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں، ایسی طرح نصیبے میں بھی کیڑے پڑ جائیں جو بچا رہے ہو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کریم جب اکرام کرتا ہے محسوس کیسے کرتا ہے؟ جیسے اپنی ذات کے لیے فالودے بالودے پسند کرتے ہو تو اس طرح دوسرے کے لیے بھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں یہ تو کریم کی جانب سے مہمانی ہوئی، اور مہمان کو میزبان جو ہے وہ مہمان کو جو اکرام دیتا ہے اعلیٰ شے سے دیتا ہے، اور اطعمہ میں اعلیٰ شے فرمائے لحم ہے، کیا ہے؟ تمام طعاموں میں کریم طعام، معزز طعام کیا ہے؟ لحم ہے۔ وہ ایک بات ہے کہ اب لوگوں کے اعضاء و اعصاب کمزور ہو گئے تو حکیم سنیاسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ نبض لطیف ڈوبتی ہوئی نبض دیکھتا ہے، کہتے او ہو کمبخت دور بچو، کسی قسم کی بھی بوٹی نہیں کھانی ہے، دال پہ اور پہ ابال کے گزارا کر، خبردار کسی قسم کی بوٹی نہیں کھاؤ گے ورنہ بہت جلد مر جاؤ گے، کولیسٹرول تیرے اندر بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنی کو ہے کہ صحتوں کی کمزوری اور یا گناہوں کا وبال، اصلاً کیا ہے؟ اصلاً فرمایا لحم کی مہمانی من جانب اللہ، یہی وجہ ہے جب اہلیان بحث سدھار لیں گے اور چلے جائیں گے وہاں پہ تو دنیا کی صعوبتوں سے تکالیف سے تھکے درماندے رگڑے کھائے ہوئے، کادحن الی ربک کدحن فملاقی، قرآن کریم میں ہے
تھکے درماندہ، الہ العالمین بھی فرمائیں گے یہ میرے دانے اور یہ میرے ٹاپو آئے ہیں بہت ہی تھکے ہوئے، بہت ہی رلے ہوئے، بہت ہی روئے ہوئے اور بہت ہی پریشان حال، دھکے کھا کھا کے، رگڑے کھا کھا، یہ آئے ہیں بہشت میں، ان کو مہمانی دو۔ تو مہمانی دی جائے گی، پہلی مہمانی جو دی جائے گی کسی سے، سوال کیا گیا، پوچھا گیا، ایک یہودی نے جانچ کے لیے، امتحان کے لیے یہ پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مہمانی دی جائے گی، پہلی مہمانی اہل بہشت کی کس چیز سے کی جائے گی؟ یہ سوال صحیح مسلم میں روایت آتی۔ تو عجیب بات ہے کہ وہ مہمانی ہوگی گوشت سے، گوشت ہی بڑا بڑا، جس سے ڈرتے ہیں لوگ، وہ بڑی کا گوشت ہے، ہاتھ کھینچ لیتے مر جائیں گے، ہاں تو بڑے گوشت سے اور بڑے بڈھے بیل سے، اور وہ بیل بھی پورا نہیں ہوگا، اس کی کلیجی ہوگی، ایک بیل کی کلیجی سے کی مہمانی ہوگی اور کل اہل جنت کھائیں گے، کیسا بیل ہوگا وہ، اور کتنی کلیجی ہوگی؟ منو ٹنوں سے زائد، اس لیے کہ وہ تو لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے اہل جنت، اور ایک کلیجی بیل کی ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ساری نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کو یہ بطور نعمت کے وہ پرہیزوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اصلاً یہی ہے، بل احتمال قیام تضحیہ فی ایام مقام تصدق اصلا، بلکہ اصلاً یہ ہے کہ اضحیہ کے ایام جو آ گئے تو مال کی جگہ پہ اضحیہ کا حکم دے دیا گیا۔ ہوا مشروع فی باب مال، اصلاً تو فرمایا گیا کہ مال ہی مشروع ہے، باب مال ہے، لیکن وقتی طور پہ ہم نے کہا اب ایام ضیافت ہے من جانب اللہ، تو اس لیے ان پر جانوں لے کے کاٹو، یہ نہیں کہ کے نائب بن جائیں۔ وَلِهَذَا لَمْ يُعْدِ إِلَى الْمِثْلِ بِعُودِ الْوَقْتِ، یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اگر اضحیہ کے ایام آ گئے اور اس نے اضحیہ نہیں کیا تھا تو یہ اگلے سال اس طرح دوبارہ ڈبل اضحیہ نہیں کرے گا، بلکہ کہا جائے کہ سال کے بیچ میں فدیہ دے دو۔ اگر اضحیہ ہی مشروع ہوتا تو پھر کہتے ہیں جناب اگلے سال آ جائے قربانیاں تو 2 قربانیاں دینا، لیکن ایسا نہیں ہے، مقصود قربانی نہیں، مقصود مال کا خرچ ہے، جان کا لینا کاٹنا وقتی طور پہ، ضمنی طور پہ، سمجھ لیں بات۔